مسلمان سواروں نے رومی پیادوں پر گھوڑے چڑھا دیے اور انہیں صحیح معنوں میں کچل ڈالا۔ جہاں جگہ کشادہ تھی وہاں رومیوں نے مقابلہ کیا، لیکن مورخوں کے مطابق یوں بھی ہوا کہ گرد و غبار میں رومیوں نے رومیوں کو ہی کاٹ دیا۔ اپنے پرائے کی پہچان نہ رہی۔ یہ بڑا خوفناک معرکہ تھا، بڑی بھیانک لڑائی تھی۔ یہ رومیوں، عیسائی عربوں اور ان کے اتحادی قبیلوں کا قتل عام تھا۔ گھوڑوں کو اٹھا کر ان پر گراؤ، یہ خالد رضی اللہ عنہ کی للکار تھی۔ مومنین، کفر کی چٹان کو پیس ڈالو۔ مسلمان سوار باغوں کو جھٹکا دیتے تو گھوڑے اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا لیتے، اور جب گھوڑے ٹانگیں نیچے لاتے تو ایک دو رومی کچلے جاتے۔ یہ تو رومیوں کا قتل عام تھا۔ رومی وادی الرقاد کی طرف بھاگ رہے تھے، جہاں وہ اگلے عمودی کنارے کی ایک گھاٹی چڑھتے تو زرار رضی اللہ عنہ کے سواروں کی برچھیوں سے چھلنی ہوتے اور اوپر سے لڑکتے ہوئے نیچے آتے۔ مسلمانوں نے اس فتح کے لیے بہت سی جانیں قربان کی تھیں، اور جو شدید زخمی ہوئے تھے ان میں کئی ایک ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ یہ جنگ مسلمان عورتیں بھی لڑی تھیں۔ عورتوں نے اپنے بھاگتے مردوں کو دھمکیاں دے کر بھاگنے سے روکا تھا۔ اب وہ دشمن جو اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے 1.5 لاکھ کا لشکر لایا تھا، بڑے برے پھندے میں آ گیا تھا۔ وادی الرقاد اس کے لیے موت کی وادی بن گئی تھی۔ اللہ نے مومنین کی وہ دعا قبول کر لی تھی جو وہ راتوں کو جاگ جاگ کر مانگتے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ وہ ایک آیت کا ورد کرتے رہتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اللہ صبر و استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اب میدان جنگ کی یہ کیفیت ہو گئی کہ رومیوں کی چیخیں اٹھتی تھیں جو مسلمانوں کے نعروں میں دب جاتی تھیں۔ وادی میں گہری کھائیاں بھی تھیں، بعض رومی ان میں بھی گرے اور بڑی بری موت مرے۔ جنگ یرموک کے چھٹے اور آخری روز کا سورج میدان جنگ کے گرد و غبار میں ڈوب گیا۔ فضا خون کی بو سے بوجھل تھی، مشعلیں جل اٹھیں اور رومیوں کی لاشوں کے درمیان گھومنے پھرنے لگیں۔ یہ مسلمانوں کی مشعلیں تھیں۔ وہ اپنے شہیدوں اور شدید زخمیوں کو اٹھا رہے تھے اور مال غنیمت بھی اکٹھا کر رہے تھے۔ خیمہ گاہ میں خبر پہنچی تو عورتیں آ گئیں۔ وہ کئی میل فاصلہ طے کر کے آئی تھیں۔ وہ اپنے خامندوں کو، اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تو جنتی ہے، کسی نہ کسی عورت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ تو جنت میں جا رہا ہے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی جنگ ابھی جاری تھی۔ رات بھر مسلمان شہیدوں، زخمیوں اور مال غنیمت کے ساتھ مصروف رہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی مصروفیت کچھ اور تھی۔ ان کے لیے ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے جو رومی پکڑے تھے ان سے خالد رضی اللہ عنہ معلوم کرتے رہے تھے کہ ان کا سالار اعلیٰ ماہان، جو آرمینیا کا بادشاہ بھی تھا، کس طرف گیا ہے۔ بیشتر قیدیوں کو معلوم نہ تھا۔ آخر پتہ چل گیا ماہان کو انطاکیہ کی بجائے دمشق کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا محافظ سوار دستہ تھا جس کی تعداد 2000 تھی۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ اپنے سوار دستے کو ساتھ لے کر ماہان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ اس وقت ماہان دمشق سے 10-12 میل دور پہنچ چکا تھا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ مسلمان اس کے تعاقب میں پہنچ جائیں گے، شاید اسی لیے وہ بڑے اطمینان سے جا رہا تھا۔ رات اس نے پڑاؤ کیا اور صبح دمشق کو روانہ ہوا تھا۔ شہنشاہ معظم، اسے اپنے کسی ساتھی نے کہا، وہ دیکھیں گرد اڑ رہی ہے، یہ کوئی سوار دستہ لگتا ہے۔ اپنا ہی ہوگا، ماہان نے کہا۔ ان کی گرد کو نہ دیکھو جو میدان جنگ کی گرد سے بھاگ آئے ہیں، یہ شکست کھا کر آئے ہیں۔ ان کے درمیان پھر خاموشی چھا گئی۔ ماہان کی ذہنی کیفیت بہت بری تھی۔ وہ کسی کے ساتھ نہیں بولتا تھا۔ اس کی افسردگی کا باعث صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے شکست کھائی تھی، بلکہ یہ کہ اس نے بڑی تھوڑی تعداد کی فوج سے شکست کھائی تھی۔ اس نے مسلمانوں کو کچل کر واپس آنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر اب وہ انطاکیہ جانے کے بجائے دمشق کی طرف جا رہا تھا۔ انطاکیہ میں شہنشاہ روم ہرقل تھا۔ ماہان اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جن سواروں کی گرد نظر آ رہی تھی، اب ان کے گھوڑوں کے قدموں کی ہنگامہ خیز آواز سنائی دینے لگی تھی جو بڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ ماہان پیچھے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ انہیں میدان سے بھاگے ہوئے سوار سمجھ رہا تھا۔ سوار قریب آئے تو 2 حصوں میں بٹ گئے اور اس کے گرد گھیرا ڈالنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی للکار سنائی تھی، انا فارس الضدید، انا خالد بن ولید۔ تب ماہان چونکا۔ اس کے ساتھ اپنے 2000 سوار محافظ ہی نہیں تھے، بلکہ آرمینیا کی باقاعدہ فوج کی بھی کچھ تعداد تھی اور کچھ عیسائی عرب بھی تھے۔ اس نے ان سب کو لڑنے کی ترتیب میں کر دیا اور خود اپنے چند ایک محافظ ساتھ لے کر الگ ہٹ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا تھا کہ ماہان کے ساتھ اپنے محافظوں کا سوار دستہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس سے دگنی سے بھی کچھ زیادہ تعداد تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھیرے کی شکل میں حملہ کیا۔ ماہان کی فوج نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن مسلمان تھکے ہوئے ہونے کے باوجود تازہ دم لگتے تھے۔ یہ فتح کی خوشی کا اثر تھا۔ تاریخ میں اس مجاہد کا نام نہیں ملتا جو لڑائی میں بچتا بچاتا ماہان تک جا پہنچا۔
وہ ماہان کے سواروں کا حصار توڑ گیا اور اس نے ماہان کو ہلاک کر دیا۔ مجاہد خود بھی زخمی ہوا، لیکن ماہان کو ہلاک کر کے اس نے اپنے ساتھیوں کا کام آسان کر دیا۔ اپنے شہنشاہ اور سالار اعلیٰ کو مرتا دیکھ کر اس کے سوار مارکے سے نکلنے لگے۔ کچھ دیر بعد دشمن کے سوار اور پیادے جدھر کو رخ ہوا ادھر کو ہی بھاگ نکلے، لیکن بہت سی لاشیں اور اچھے بھلے گھوڑے پیچھے چھوڑ گئے۔ دمشق دور نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دمشق کا رخ کر لیا۔ یہ ان کا ایک دلیرانہ اقدام تھا۔ دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ رہا تھا، لیکن رومیوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں نے دمشق سے قبضہ اٹھا لیا تھا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، دمشق کے دروازے اب بھی ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا۔ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد بھی رومیوں نے اس اہم شہر پر اپنا تسلط نہ جمایا ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جب مسلمان سواروں کا دستہ دمشق پہنچا تو دیوار کے اوپر سے کسی نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کیا تم نے نہیں پہچانا کہ یہ تمہارے حاکم تھے لیکن حکومت تمہاری تھی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نہ کہتے تھے کہ رومیوں سے مسلمان اچھے ہیں؟ خدا کی قسم، ہم رومیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر آئے ہیں، مسلمان آ گئے ہیں۔ یہ ایک نعرہ تھا جو دیوار کے اوپر بلند ہوا، پھر یہ نعرہ سارے شہر میں پھیل گیا۔ شہر کا بڑا دروازہ کھل گیا اور شہریوں کا ایک ریلا باہر نکلا۔ لوگوں نے بازو پھیلا کر مسلمانوں کا استقبال کیا اور خوشی سے ناچتے ہوئے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سوار دستے کو شہر میں لے گئے۔ یہ اس اچھے سلوک اور برتاؤ کا اثر تھا جو مسلمانوں نے اہل دمشق سے کیا تھا۔ مسلمانوں نے تو کردار کی بلندی کا یہ مظاہرہ بھی کیا کہ دمشق سے رخصت ہونے سے پہلے شہریوں سے وصول کیا ہوا جزیہ واپس کر دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ دمشق میں نہیں رک سکتے تھے، انہیں یرموک پہنچنا تھا اور فتح کے بعد کے امور اور انتظامات دیکھنے تھے۔ وہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ شام سے رومی سلطنت کا بوریا بستر گول ہو گیا۔ چند دنوں بعد شہنشاہ ہرقل انطاکیہ سے رخصت ہوا۔ اس کا ٹھکانہ اب قسطنطنیہ تھا۔ دو مورخوں بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ شہنشاہ ہرقل جب انطاکیہ سے روانہ ہوا تو اس نے کچھ دور جا کر رک کر اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اے ارض شام، اس نے آہ لے کر بوجھل سی آواز میں کہا، اس بد نصیب کا آخری سلام قبول کر جو تجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ اب رومی ادھر آئے بھی تو ان پر تیرا خوف سوار ہوگا۔ کتنا خوبصورت ملک دشمن کو دیے جا رہا ہوں۔ جنگ یرموک پر ہر دور کے جنگی مبصروں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ اس پر سب متفق ہیں کہ یہ جنگ خالد رضی اللہ عنہ کی عقل سے جیتی گئی تھی اور یہ کامیابی کارگر چالوں سے حاصل کی گئی تھی۔ اس جنگ میں 4000 مومنین شہید ہوئے اور زخمی تقریباً سبھی ہوئے۔ خود خالد رضی اللہ عنہ زخمی تھے۔ رومیوں کی اموات 1 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہیں، لیکن مورخوں کی اکثریت 70,000 پر متفق ہے۔ سلطنت اسلامیہ شام تک پھیل گئی۔ وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، ان کے ہتھیار دشمن کے مقابلے میں کمتر تھے، ان کے ذرائع یوں محدود تھے کہ اپنے وطن سے بہت دور تھے، کمک نہیں مل سکتی تھی، اس کا حصول بہت دشوار تھا۔ دشمن ٹڈی دل کی مانند تھا، اس کے ہتھیار برتر تھے، وہ اس کی اپنی زمین تھی، ملک اپنا، قلعے اپنے تھے، کمک کی اس کے ہاں کمی نہیں تھی۔ اپنی بادشاہی میں سے ہزاروں کی تعداد میں لڑنے والے لوگوں کو میدان میں لے آتا تھا، لیکن جو تعداد میں تھوڑے تھے اور جو کئی سالوں سے مسلسل لڑ رہے تھے، اس دشمن کے سینے پر کھڑے تھے جو ان سے کہیں 3 گنا اور کہیں 4 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ وہ کون تھے جنہوں نے اس دور کے سب سے زیادہ طاقتور دشمن کو فیصلہ کن شکست دی تھی؟ وہ مسلمان تھے۔ وہ نام کے مسلمان نہیں تھے، وہ جنگی طاقت کو آدمیوں اور گھوڑوں کی تعداد سے نہیں، جذبے اور ایمان سے ناپتے تھے۔ یہ ایمان کی قوت کا کرشمہ تھا کہ شام میں قیصر روم کا پرچم اتر گیا۔ جن قلعوں پر پرچم لہرایا کرتا تھا ان قلعوں میں اب اذانیں گونج رہی تھیں۔ یرموک کے میدان جنگ میں 4000 مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر رومیوں کو شام سے بے دخل کر دیا تھا۔ شہنشاہ ہرقل جو ایک جابر جنگجو تھا اور اپنی فوج کو ایک ناقابل تسخیر فوج سمجھتا تھا، اس حالت میں شام کی سرحد سے نکلا تھا کہ اس نے جوابی حملے کی سوچنے کی بجائے ذہنی طور پر شکست تسلیم کر لی تھی۔ اس کی فوج کے بھاگنے کا انداز کسی منظم اور طاقتور فوج جیسا نہیں تھا۔ اس فوج کی آدھی نفری ماری گئی، زخمیوں کا کچھ حساب نہ تھا، اور جو اب بھاگنے کے قابل تھے وہ افراد میں بکھر کر بھاگے۔ ان میں سے زیادہ تر نے بیت المقدس میں جا پناہ لی۔ اس وقت بیت المقدس ایلیا کہلاتا تھا۔ یہ آخری قلعہ تھا جو رومیوں کے ہاتھوں میں رہ گیا تھا۔ 2-4 اور قلعے بھی تھے جو ابھی رومیوں کے پاس تھے، لیکن یہ بیت المقدس جیسے بڑے نہیں تھے۔ ان کے اندر مسلمانوں کی دہشت پہنچ چکی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شہریوں نے دیکھا کہ رومیوں کا سورج غروب ہو رہا ہے تو انہوں نے قیصر روم کی فوج کو اپنے تعاون سے محروم کر دیا۔ مسلمانوں کے متعلق ان کی یہ رائے پہنچی تھی کہ مسلمان میدان جنگ میں سراپا قہر اور مانند فولاد ہیں اور حکمران کی حیثیت میں وہ ریشم جیسے نرم ہیں۔
ان قلعوں کو سر کر لیا گیا۔ کہیں ذرا سی مزاحمت ہوئی جو مسلمانوں کو روک نہ سکی اور باقی قلعوں کے دروازے بغیر مزاحمت کے کھل گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال کیا اور جزیہ ادا کیا۔ البتہ بیت المقدس ذرا بڑا شہر تھا اور یہ شہر قلعہ بند تھا۔ قلعہ مضبوط تھا، اسے سر کرنا دشوار نظر آ رہا تھا۔ بیت المقدس میں رومی سالار اطربون تھا، جس کے متعلق مورخوں نے لکھا ہے کہ فن حرب و ضرب میں ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ بعض مورخوں نے اسے ہرقل کا ہم رتبہ بھی کہا ہے۔ مسلمانوں کے جاسوس بیت المقدس تک پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی لائی ہوئی اطلاعوں کے مطابق ارطبون جابر اور بے خوف سالار تھا اور وہ مرتے دم تک لڑنے والا جنگجو تھا۔ بیت المقدس کے دفاع میں اسے آخری دم تک لڑنا ہی تھا، کیونکہ اس خطے میں رومیوں کا یہ آخری مضبوط قلعہ تھا۔ ایک مقام اور بھی تھا جو خاصا اہم تھا، یہ تھا قیصاریہ۔ اس کا قلعہ بھی مضبوط تھا۔ اس وقت مسلمان جابیہ کے مقام پر خیمہ زن تھے۔ یرموک کی جنگ کے بعد وہ جابیہ چلے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد غیر معمولی تھی اور جو زخمی نہیں تھے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ تو پہلے ہی تھکن سے چور تھے۔ جنگ یرموک نے ان کے جسموں کا دم خم توڑ دیا تھا۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی اس سے زیادہ ضروری تھی۔ ان کے زخم ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ انتظار خطرناک ہو سکتا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی ایک جنگجو قوم تھی۔ شکست تو انہیں فیصلہ کن ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے شکست کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ زیادہ پریشانی تو بیت المقدس کے متعلق تھی، جہاں اطربون جیسا جری اور قابل سالار موجود تھا، لیکن رومیوں کے کچھ دستے بکھرے ہوئے تھے۔ جاسوس اطلاعیں دے رہے تھے کہ بعض جگہوں پر رومیوں کے سالار موجود تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمان سالار یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ رومی جوابی حملہ کریں گے۔ میرے رفیقو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، رومی حملہ ضرور کریں گے، لیکن ان میں اتنا بھی دم خم نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر حملہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس طرح دور دور بکھر گئے ہیں کہ انہیں اکٹھا ہونے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ جس طرح مسلمانوں میں ایک ہلکا سا مارکا لڑنے کی سکت نہیں رہی تھی، اسی طرح رومیوں میں بھی لڑنے کا دم خم نہیں رہا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ 1.5 لاکھ میں 70,000 رومی مارے گئے تھے اور جو باقی بچے تھے ان میں زیادہ تر زخمی تھے۔ جاسوسوں کی اطلاعیں یہ تھیں کہ رومی کہیں بھی جوابی حملے کے لیے منظم نہیں ہو رہے، لیکن وہ جہاں جہاں بھی ہیں وہاں دفاعی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اکتوبر 636 عیسوی بمطابق شعبان 15 ہجری کے ایک دن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ میرے رفیقو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، زیادہ تر زخمی مجاہدین لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں، لشکر نے بھی آرام کر لیا ہے، ہم اب اس قابل ہیں کہ آگے پیش قدمی کریں۔ 2 جگہیں ہیں جن پر قبضہ کرنا بہت ضروری ہے، ایک تو قیصاریہ ہے اور دوسری جگہ ہے بیت المقدس۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان دونوں جگہوں میں سے کس پر ہم پہلے حملہ کریں؟ اس مسئلے پر جب بحث شروع ہوئی تو سالاروں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض کا خیال تھا کہ یہ 2 جگہیں دفاع کے لحاظ سے مضبوط ہیں، اس لیے ان پر یکے بعد دیگرے حملہ کیا جائے۔ کچھ یہ کہتے تھے کہ دونوں مقامات کو بیک وقت محاصرے میں لے لیا جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان فیصلہ نہ کر سکے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم امیر المومنین سے پوچھیں کہ ہمیں قیصاریہ اور بیت المقدس میں سے کس جگہ کو پہلے محاصرے میں لینا چاہیے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تم سب کے جذبے اور ایثار کی قدر کرتا ہوں، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ میں کسی کی حوصلہ شکنی اپنی زبان سے نہیں کروں گا۔ الحمدللہ دشمن اس خطے سے بھاگ رہا ہے، لیکن ہمیں اپنی فتح کو مکمل کرنا ہے۔ میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم قاصد کو مدینہ بھیج کر امیر المومنین کا حکم لے لیں۔ تمام سالاروں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تائید کی اور اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد کو مدینہ اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سالار اعلیٰ برائے شام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح کی طرف سے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اطاعت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ نے ہمیں جس فتح سے نوازا ہے وہ ہماری آئندہ نسلوں پر اس کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔ تمام فتوحات کی اطلاعیں مال غنیمت مدینہ بھیجی جاتی رہی ہیں۔ اب ہم جابیہ کے مقام پر آرام کی غرض سے رکے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ زخمی بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور رومیوں کو شام کی سرزمین سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیں۔ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں کہ ہم قیصاریہ اور بیت المقدس میں سے کون سی جگہ کا انتخاب کریں۔ کیا امیر المؤمنین ہماری رہنمائی کریں گے؟ وہاں سے مدینہ کا سفر کم و بیش 1 ماہ کا تھا۔ قاصد کے جانے اور آنے میں کم سے کم 20 روز درکار تھے۔ ان دنوں میں زخمی مجاہدین مزید بہتر ہو گئے اور جو زخمی نہیں تھے انہیں آرام اور تیاری کے لیے مزید وقت مل گیا۔ بیت المقدس کے اندر کے ماحول پر جہاں شکست کی افسردگی، شرمساری اور دہشت طاری تھی، وہاں جوش و خروش بھی پایا جاتا تھا۔ یہ جوش و خروش رومی سالار اطربون کا پیدا کردہ تھا۔
وہ ابھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے سنا تو تھا اور بڑی اچھی طرح سنا تھا کہ رومی فوج کسی بھی میدان میں مسلمانوں کے مقابلے میں جم نہیں سکی، لیکن اطربون نے اپنے آپ پر یہ وہم طاری کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بیت المقدس میں شکست دے دے گا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پلان بنانا شروع کر دیے اور اس سلسلے میں ایک روز قیصاریہ چلا گیا۔ قیصاریہ میں اس نے وہاں کے سالار اور فوج کی خوفزدگی کے عالم میں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے لڑنے سے پہلے شکست تسلیم کر لی ہے، اطربون نے قیصاریہ کے سالار سے کہا، اور میں تمہیں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے تیار کرنے آیا ہوں۔ اگر ہرقل بھاگ گیا ہے تو ہم بھی مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے، قیصاریہ کے سالار نے کہا۔ فوج جو میرے پاس ہے اس پر ان سپاہیوں کا اثر ہو گیا ہے جو یرموک سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ وہ ابھی تک آ رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں بھٹک کر آ رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر، آنکھوں میں اور باتوں میں خوف نمایاں ہے۔ بزدل، اطربون نے نفرت سے کہا، لڑائیوں سے بھاگے ہوئے سپاہی اور سالار بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں۔ وہ اپنے دشمن کی فوج کو جنات اور بدروحوں کی فوج ثابت کرتے ہیں جس کا وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کیا تم مجھے یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ ہرقل کی طرح ہم بھی مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیں؟ تمہاری عقل پر ایسا پردہ پڑ گیا ہے کہ تم یہ سوچنے کے بھی قابل نہیں رہے کہ ہرقل کی غیر حاضری میں میرا حکم چلتا ہے اور تم میرے حکم کے پابند ہو۔ ہم لڑیں گے۔ میں نے آپ کو فوج کی ذہنی حالت بتائی ہے، قیصاریہ کے سالار نے کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم بھاگ جائیں گے۔ آپ حکم دیں، فوج منہ موڑ جائے گی تو بھی آپ مجھے میدان جنگ میں ہی دیکھیں گے۔ فوج کو لڑانا تمہارا کام ہے، اطربون نے کہا۔ تم نے باقی جو کچھ کہا ہے یہ بڑ ہنکی ہے۔ فارسیوں نے بھی ان عربی مسلمانوں کو عرب کے بدو اور صحرائی قزاق کہا تھا۔ ہرقل اور اس کے سالار بھی یہی کہتے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے کہ کسی ایک بھی مسلمان کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ حکم یہ ہے اور یہ موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ اپنی فوج کو لڑنے کے لیے تیار کرو۔ مسلمان ایلیا پر حملہ کریں گے۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ جب وہ ایلیا کو محاصرے میں لے لیں تو تم آ کر انہیں محاصرے میں لے لو۔ تمہارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ اگر تم دشمن کو مکمل محاصرے میں نہ لے سکو تو عقب سے اس کی فوج پر حملہ کرتے رہو۔ میں اپنے دستے شہر کے باہر بھیج کر اتنا سخت حلہ بولوں گا کہ دشمن قدم جمانے کے قابل نہیں رہے گا۔ عقب میں تم ہوگے، پھر سوچ یہ بدبخت کدھر سے نکل کر جائیں گے۔ اس نے رازداری کے لہجے میں کہا۔ مسلمان تھک کر چور ہو چکے ہیں، ان کی نفری کم و بیش 6000 کم ہو گئی ہے، اب انہیں شکست دینا مشکل نہیں رہا۔ اور اگر وہ ایلیا کی بجائے قیصاریہ میں آ گئے تو کیا؟ پھر میں تمہاری مدد کو آؤں گا، اطربون نے کہا، اور میں تمہاری مدد اسی طرح کروں گا جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے کہ میری مدد کو آنا۔ ان کے درمیان طے ہو گیا کہ دونوں میں سے کسی پر حملہ ہوا تو دوسرا اس کی مدد کو آئے گا۔ اطربون یقین سے کہتا تھا کہ مسلمان بیت المقدس پر آئیں گے۔ اس دور کے متعلق جب مسلمان شام پر چھا گئے تھے، ہرقل شام سے نکل گیا تھا اور مسلمان فلسطین پر قابض ہوتے چلے جا رہے تھے، مورخوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض نے واقعات کو گڑمٹ کر دیا ہے، معرکوں کے تسلسل کو بھی آگے پیچھے کر دیا ہے۔ کہیں کہیں اموات میں مبالغہ آرائی ملتی ہے۔ رومیوں اور مسلمانوں کی نفری بھی صحیح نہیں لکھی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر غیر مسلم مورخوں نے صحیح واقعات پیش کیے ہیں اور مسلمانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، لیکن بعض مسلمان مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے اپنے اپنے فرقے کے عقیدوں کے مطابق تعصب کا مظاہرہ کیا ہے اور واقعات کو خلط ملط کر دیا ہے، اور جو تعصبات آج ان جانبدار تاریخ نویسوں کے ذہنوں میں بھرے ہوئے ہیں وہ انہوں نے خلفائے راشدین اور مجاہدین کے چہروں پر مل دیے ہیں۔ مثلا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا تھا۔ ہم اس کی وجوہات آگے چل کے بیان کریں گے، لیکن چند ایک تاریخ نویسوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف ذاتی رنجش کی بنا پر بغض اور کینہ بھرا ہوا تھا۔ اس سے یہ تاریخ نویس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا کردار اتنا عظیم نہیں تھا جتنا بتایا جاتا ہے۔ ہم چونکہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید سیف اللہ کی زندگی کی کہانی سنا رہے ہیں، اس لیے ہم ان جنگوں اور دیگر حالات کا زیادہ ذکر نہیں کریں گے جن کا تعلق خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں۔ اگر مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں کی تحریروں کی چھان بین کی جائے تو سوائے الجھاؤ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے بذریعہ قاصد پوچھا تھا کہ وہ قیصاریہ کی طرف توجہ دیں یا بیت المقدس کی طرف۔ دوسری طرف کچھ ایسے تاریخ نویس ہیں جو لکھتے ہیں عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے امیر المؤمنین کو پیغام بھیجا تھا کہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں یا نہ کریں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔